السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب کیا بات، کافی دنوں سے ملاقات نہیں ہو رہی ہے۔ ارے بھائی کیا وجہ عرض کروں، پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ساتھ لگا ہوا ہے، لیکن آپ خلاف معمول اس وقت یہاں کیسے؟ مولانا صاحب آپ کے پاس میرا حاضر ہونا کچھ مقاصد کا حامل ہے۔ میرے چند سوالات ہیں جن کا مجموعہ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی ہے۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جب مسلمان نے ہندوستان پر 850 برس تک بہت ہی منصفانہ اور بڑی شان و شوکت سے حکومت کی، تو انگریزوں کی کیسی جرأت و ہمت ہو گئی کہ وہ ہندوستان میں گھس کر کے کرسی اقتدار تک پہنچ گئے؟ جی ہاں، آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے۔ بہرحال وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اس طویل موضوع پر گفتگو کروں، مگر نہ معلوم کب زندگی کی شام ہو جائے۔ دیکھیے دور اقتدار مغلیہ حکومت کے تاجدار سلطان اورنگزیب عالمگیر تک مغلیہ حکومت مستحکم اور مضبوط رہی۔ اس وقت تک انگریزوں کی ہمت نہیں ہوئی کہ اس معفہ وطن ہندوستان کی طرف بدنیتی سے آنکھ اٹھا کر دیکھے، مگر بدقسمتی سے ہندوستان کے عالمگیر کے وفات کے بعد مغلیہ حکومت بے جان ہو گئی تھی۔ چنانچہ 1608 عیسوی میں انگریزوں کا ایک قافلہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے تجارت کی غرض سے آیا تھا۔ مولانا صاحب جب انگریز نے ہندوستان میں قدم رکھا، مغلیہ حکومت تو اس وقت اقتدار پر تھی، انگریز اپنی ناپاک مقاصد میں کیسے کامیاب ہو گیا؟ محترم، میں نے شروع میں کہا تھا کہ مغلیہ حکومت کمزور ہو گئی تھی۔ انگریزوں کا پورا قافلہ بادشاہ کے پاس پہنچا اور درخواست کی کہ ہم برطانیہ سے تجارت کی غرض سے آئے ہیں۔ بادشاہ انگریزوں کی چال کو نہیں سمجھ سکا اور تجارت کی اجازت دے کر کچھ علاقہ انگریزوں کی نام کر دیا۔ اب انگریز نے اپنے نقاب ہٹا کر اپنا اصلی چہرہ کھولا اور آہستہ آہستہ اپنے زہریلے اثرات پورا ہندوستان میں پھیلانا شروع کر دیا۔ انگریز نے سب سے پہلے بنگال کو اپنا مرکز بنایا، اس کے بعد پورا ہندوستان پر اپنا تسلط اقتدار کا پنجہ گاڑنے کے لیے پورا قوت صرف کر چکا تھا۔ بالآخر انگریز نے اپنے ناپاک عزائم اور مقاصد میں کامیاب ہو کر لال قلعہ سے سلطنت مغلیہ حکومت کا پرچم اتار کر یونین جیک لہرا دیا تھا۔ مولانا صاحب ایک بات تو بتائیے کہ جس وقت انگریز کا انڈیا پر مکمل قبضہ ہو گیا تھا اور پورے ملک کو غلام بنائے رکھنے کی کارروائی پوری ہو گئی تھی، تو کیا اس وقت ہندوستانیوں نے غلامی کا زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا تھا یا اور کوئی تدبیر اختیار کی تھی؟ سنیے محترم، جب انگریزوں کا پورا ہندوستان پر قبضہ ہو گیا تھا تو انگریزوں نے کرسی اقتدار پر بیٹھتے ہی ظلم ستم کا پہاڑ توڑے، جس کے تصور سے آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ جب ظلم کی کوئی حد نہ رہی تو ہندوستانی مسلمان میدان میں کود پڑے۔ اس درمیان شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کی تاریخ میں جہاد کا فتویٰ دیا تھا، جو آگے چل کر ہندوستان کی جنگ آزادی کا بنیادی نقطہ ثابت ہوا۔ اس کے بعد سے مسلمانوں نے ملک عزیز کی آزادی اور اس کے وقار کی بحالی کے لیے تنہا 3 مرتبہ میدان میں آ کر انگریزوں سے ٹکر لیا، مگر ملک کو غلامی کی زنجیروں سے نکال کر ہی جنم لیا۔ بعد میں دوسرے لوگ بھی سامنے آئے، مگر مسلمانوں نے اپنا امتیازی کردار آزادی کی صبح تک جاری رکھا، یہاں تک کہ ہندوستان سے انگریزوں کا جنازہ نکال کر ہی دم لیا۔ چنانچہ 15 اگست 1947 کو افق ہند پر آزادی کا سورج طلوع ہوا تھا، جو ہر خوشی اور شادمانی کی شکل میں روشن ہے۔ مولانا صاحب واقعی آپ نے ہندوستان کی تاریخی انقلاب کو اجاگر کر دیا، اور یہ حقیقت ہے کہ ہندوستان مسلمانوں کے خون سے رنگا رنگ ہونے کے بعد ہی آزاد ہوا۔ آزادی جس مقصد کے لیے کی تھی وہ پوری ہو رہی ہے یا نہیں؟ دیکھیے جناب، آزادی کے مقاصد اور اصول آزادی کو وہ لوگ جانتے ہیں جن کا آزادی میں کوئی کردار رہا ہو۔ آپ بخوبی واقف ہے کہ آج ہندوستان میں ایسی حکومت اقتدار پر ہے جو RSS جیسی فرقہ پرست تنظیم کے آغوش تربیت پروان چڑھی ہے، جو قانون اور انصاف کے کھلے دشمن ہے۔ ان لوگوں نے فرقہ پرستی کا لبادہ اوڑھ کر انگریزوں سے دلالی کر کے ہندوستان سے قانون و انصاف کا اور جمہوریت کا جنازہ نکال کر ملک کو غلام بنا دیا ہے۔ مولانا صاحب یہ تو بڑا سنگین مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ پہلے تو صدیوں کی قربانیوں کے بعد ہندوستان کو آزاد کرایا، اور اب دوسرا مسئلہ
جس سے ہندوستان کی جمہوریت باقی رہے اور ہر مذہب کو آزادی ہو، ورنہ ہم تو ہاتھ ملتے رہ جائیں گے اور ہر مذہب کو آزادی ہو۔ بھائی جان، اس کے لیے تمام سیکولر نواز، جمہوریت پسند پارٹیاں اور ہر محبت افراد کا بنیادی فرض ہے، ہر وقت کا تقاضا بھی ہے کہ ایک طاقت ہو کر ملک کی سالمیت، اس کی اتحاد کو فروغ دینے، نیز قانون و انصاف کے تحفظ کرنے کے لیے فرقہ پرست طاقتوں اور دہشت گردانہ سرگرمیوں کے خلاف جد و جہد کرے اور ایسے آئینوں سے حکومت کو جتنی جلدی ہو سکے اقتدار کے سینے سے اتار کر جمہوریت اور بنیادی قانون و انصاف کا تحفظ کرے۔ مولانا صاحب، ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کے حکم کی تعمیل کی جائے گی۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Okay, we don't have